بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں اور بڑی فہم و فراست کی مالکہ تھیں۔ آپ کی ماں کا نام برہ بنت سموئیل تھا اور والد کا نام حیی بنت اخطب تھا جو بنو نذیر کا سردار تھا۔ حیی بن اخطب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے اپنی قوم میں بے حد معزز و محترم تھا۔ تمام قوم اس کی وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی۔ 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ایک مشہور اور نامور شہسوار سلام مشکم کرزی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد سلام بن مشکم نے انہیں طلاق دے دی۔ اس طلاق کے بعد حیی بن اخطب نے ان کا نکاح بنی کریزہ کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ وہ خیبر کے رئیس ابو رافع کا بیٹا تھا اور خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ کنانہ مارکہ خیبر میں قتل ہوا۔ مارکہ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت دریہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ چونکہ وہ اسیران جنگ میں ذو صفت تھیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہیں۔ خاندانی نجابت ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موضوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں یا پسند فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آنا پسند کیا اور ان کی رضامندی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ خیبر سے چل کر مقام صحبہ میں اترے اور صحبہ کے مقام میں رسم عروسی ادا کی گئی۔ ولیمہ عجب شان سے ہوا۔ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ توشہ جمع ہے وہ لے آئے۔ کوئی کھجور، کوئی پنیر، کسی نے ستو اور کوئی گھی لے آیا۔ جب اس طرح کچھ جمع ہو گیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا۔ اس ولیمہ میں گوشت اور روٹی کچھ نہ تھا اور نہ ہی کوئی جانور ذبح کیا گیا۔ مقام صحبہ میں 3 روز قیام رہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں رہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے تو خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کر کے ابا سے ان پر پردہ کیا کہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ گویا کہ یہ اعلان تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مال غنیمت کا وہ حصہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنے لیے منتخب فرمایا۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر اتارا۔ ان کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں اور دوسری خواتین اور ساتھ ہی ساتھ ازواج مطہرات انہیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں گرا۔ میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے زور سے میرے منہ پر تماچا مارا اور کہا، تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے؟ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت حلیم الطبع، خلیق، کشادہ دل اور صابرہ تھیں۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں دیکھنے آئیں تو وہ بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیش قیمت طلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیے اور ان کی ساتھی خواتین کو بھی کچھ نہ کچھ زیور عطا فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبت تھی۔
اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک دن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت افسردہ تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار کرنے پہ فرمایا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے تو ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیا کیجئے کہ میرے والد تو ہارون علیہ السلام ہیں، چچا موسیٰ علیہ السلام اور شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتی تھیں۔ آپ نے شہزادی ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی گزاری، اور تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی کھجور کی چھال کے بستر تھے۔ رات کے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، گھر میں فرش نہ تھا، ایک ایک ماہ تک چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار دودھ، جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی، گوشت یا زیتون میسر آتا، اور ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا۔ آپ نمازیں پڑھا کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، اور دیگر ازواج کے ساتھ نہایت وقار سے رہتی تھیں۔ آپ حسن صورت و سیرت کا مجسمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت جب بہت علیل رہتے تھے، اکثر ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لاتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بے چین دیکھا تو عرض کیا، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان کا اظہار عقیدت بالکل سچا ہے، دل سے بالکل وہ یہی چاہتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھا کھانا پکانے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ان کے پکائے کھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد مرغوب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے 6000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ علم و فضل میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ بلند تھا۔ عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھیں، بے حد درد مند تھیں۔ 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا تو ان کا بہت رنج ہوا۔ حالات بگڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے مکان جانے سے رہ گئیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وصال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض علماء کرام انہیں ازواج رسول میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی زوجہ سمجھتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ذاتی مکان ان کی وصیت کے مطابق راہ خدا میں دے دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 76 حدیثیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کیں، جن میں ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، اور باقی روایات دیگر کتب احادیث میں درج ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔